نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے فضائل و برکات۔ احادیث طیبہ میں حج، عمرہ، طواف، سعی کا بڑا ہی اجر و ثواب ہے۔ ان میں سے چند خاص احادیث ملاحظہ ہوں۔ تلبیہ کی فضیلت۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا مومن و مسلم بندہ جب حج یا عمرہ کا تلبیہ پکارتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تو اس کے داہنے طرف اور بائیں طرف اللہ تعالیٰ کی جو بھی مخلوق ہے، خواہ وہ بے جان پتھر، درخت یا ڈھیلے ہوں، وہ بھی اس بندے کے ساتھ لبیک کہتی ہیں، یہاں تک کہ زمین اس طرف اور اس طرف ختم ہو جاتی ہے، دائیں طرف آخری کنارے تک، بائیں طرف آخری کنارے تک جتنے درخت، چرند پرند، پہاڑ، ٹیلے، ریت، آخری کنارے تک لبیک اللہم لبیک ساتھ کہتے ہیں۔ حج اور عمرہ کرنے والے کے یہ کتنی بڑی فضیلت اور عظمت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایک دن حالت احرام میں تلبیہ کہتے ہوئے گزارا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، تو وہ سورج اس کے گناہ لے کر غروب ہوگا۔ یعنی کہ اس دن جب سورج غروب ہوگا تو ساتھ ساتھ سارے گناہ بھی غروب ہو جائیں گے، سارے کے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور وہ محرم ایسے پاک ہو جائے گا جیسے اس وقت اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ فائدہ، حج کا ثواب تو آگے آئے گا۔ صرف حج کا احرام باندھ کر لبیک کہتے ہی حاجی کے ساتھ خدا کی مخلوق لبیک کہنے میں شریک ہو جاتی ہے، جس کی آواز انسان نہیں سنتے، لیکن یہ پرکیف سماع ضرور قائم ہو جاتا ہے۔ اور کس شان کے ساتھ لبیک کی صداؤں میں حاجی حج کے لیے پہنچتا ہے، اور اس کا ایک دن بھی اس حالت میں نہیں گزرا مگر اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے حج فرض ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے مہمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو وہ ان کی دعا قبول فرمائے، اور اگر وہ اس سے مغفرت مانگیں تو وہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت اور عظمت اور شان ہے۔ آج کل حج کے داخلے شروع ہیں، ہمیں چاہیے کہ جو بندہ صاحب استطاعت ہے، صاحب مال ہے، جس کے پاس آنے جانے کا خرچہ ہے، پیچھے گھر والوں کا خرچہ ہے، صاحب استطاعت ہے، صاحب طاقت ہے، اس کو چاہیے ابھی فوراً داخلے کرائے، حج کی تیاری کرے۔ حج میں تاخیر کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور جو بندہ مسئلہ یاد رکھے، صاحب استطاعت، صاحب طاقت ہے، زندگی میں ایک بار اس پر حج فرض ہے۔ اگر اس نے حج میں تاخیر کی، بہانے ڈھونڈتا رہا، بہانے تراشتا رہا، باتیں بناتا رہا، حج کے اندر تاخیر کی تو گناہ گار ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مسلمان ہو کر نہیں مرے گا جو صاحب استطاعت، صاحب طاقت ہو کر حج نہیں کرتا، یہودی اور نصرانی ہو کر مرے گا۔ اور یہ فضائل بھی بیان کیے، مناقب بھی، یہ وعیدات بھی۔ جو صاحب استطاعت اور طاقت رکھتا ہے، فی الفور حج کے داخلے شروع ہیں، حج کے داخلے کرائے، حج کی تیاری شروع کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔